الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله
ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. عزیز قابل قدر نوجوان میرے ہم عمر ساتھیوں، زندہ دل سفید دیش، اس جہاں میں زندگی بسر کرنے والے بزرگوں، عفت و حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے حد شکر، بے حد احسان کہ جس خالق نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر جس نے ہماری رہنمائی کی، جھوٹ، بغض، عداوت، نفرت، بے حیائی، بے شرمی سے باز رہنے کی تلقین کی ہے۔ حسب سابق آپ نے سنا، عدل کیجئے۔ اللہ رب العزت نے 3 باتوں کا حکم سورہ النحل آیت نمبر 90 میں دیا۔ 3 باتوں سے مالک ارض و سما نے منع کیا۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحاشی سے، ہر اس منکر فعل سے جو کبھی ہے، ہر وہ گندا کام جو لوگوں کی نظر میں بڑا ہی معیوب ہے اور لوگ اس کو اچھا نہیں جانتے۔ منکر، اللہ رب العزت نے منکر جو ایسے کام ہیں جن پہ مالک ارض و سما ناراض ہوتے، ایسے کاموں سے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا۔ بغاوت سے، عداوت سے، نفرت اور دشمنی سے، ظلم اور زیادتی سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے۔ کیوں منع کیا؟ اہل اسلام سن لیجئے، سورہ النور، اے ایمان والو تم نے خطوات الشیطان، شیطان کے قدم پہ قدم نہیں رکھنا، اس کے نقشے قدم پہ نہیں چلنا۔ کیوں؟ وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، برائی کا۔ محترم سامعین، تو آج کا ہمارا عنوان ہے، مختصر وقت کے اندر جس کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے اور عمل کی لیے عزم کریں گے، وہ ہے حیا کیجئے۔ حیا کیجئے۔ حیا کیا چیز ہے؟ حیا جو ہے 4 من سنن المرسلین، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور 4 سنتوں میں سے ایک سنت الحیا ہے۔ دوسری سنت جو تمام پیغمبروں کی سنت ہے وہ تعطر، خوشبو لگانا ہے۔ تیسری جو تمام انبیاء کی سنتوں میں سے تیسری سنت ہے جو رسول رحمت نے بیان کی، اور حضرت ابو ایوب اس حدیث کے راوی، آپ فرماتے والنکاح، نکاح جو ہے یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا والسواک، مسواک جو ہے یہ تمام نبیوں کی سنت ہے۔ اس لیے یہ 4 سنتیں جو ہیں 4 من سنن المرسلین، یہ تمام مرسلین جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی سنتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، ان سنتوں میں سے ایک سنت کا ذکر جس کو حیا کہا جاتا ہے، یہ حیا میں بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے زیادہ جو حیا والی ہستی ہے وہ اللہ رب العزت کی ہستی ہے، اور اس کے بعد اس کے رسولوں کی، نبیوں کی ہستیاں ہیں، اور ان کی تعلیمات سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ حیا کا پیغام ملتا ہے، شرم و حیا کا پیغام ملتا ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی شرم و حیا جیسی چیز جو اچھی وصف ہے، جو اچھی بہترین عمدہ اخلاق کی علامت ہے، اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما۔ جو اس کی ضد بے حیائی ہے، بے شرمی ہے اور
گندی بات ہے، کبھی بات ہے، اللہ اس منکر سے، ایسے کبھی گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ حیا، جن کاموں سے مالک روکیں ان سے رک جانا، یہ حیا ہے، اور جن کاموں سے مالک نے منع کیا اور ہم باز نہ آئے، بے شرمی، ہر دھرمی، اور کہہ لیں اس کو اور کیا میں لفظ دے سکتا ہوں، بے شرمی کی انتہا ہو چکی ہے، جس سے مالک منع کر دے ہم وہ کرتے پھریں، اس سے بڑی بے شرمی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کے کرنے کا حکم دیا وہ کیجئے، جس کی چیز سے اللہ رب العزت نے منع کر دی اس سے باز رہیے، یہی حیا ہے۔ اور حضرات، حیا کیا ہے؟ حیا وہ ہے جس کو میری عقل پسند کرتی ہو، جس کو میرا معاشرہ پسند کرتا ہو، جس عادت کو لوگ اچھا جانتے ہوں وہ حیا والی عادت ہوا کرتی ہے، اور جس کو لوگ برا جانے، میرا نفس برا جانے، میرا ضمیر برا جانے، وہ بری عادت ہوا کرتی ہے، وہ بے حیائی ہے، وہ الفحش ہے، وہ المنکر ہے، وہ البغی ہے۔ اس سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو منع کیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ حیا سنیے، رسول رحمت فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے، اور ایمان جو ہے والایمان فی الجنہ، ایمان انسان کو سیدھا جنت میں لے جاتا ہے۔ حیا ایمان ہے۔ پتہ چلا جو حیا دار ہوتے ہیں وہ اہل ایمان ہوا کرتے ہیں، اور جو بے حیا ہوا کرتے ہیں وہ بے ایمان ہوا کرتے ہیں۔ ان کا آپس میں، کیونکہ حیا اور ایمان کا تعلق آپس میں ایسے ہے کہ یہ لازم اور ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حیا ہو تو ایمان ہوتا ہے، اور ایمان ہو حیا ہوتا ہے، حیا نہ ہو ایمان نہیں ہوتا، ایمان نہ ہو حیا نہیں ہوتا۔ حضرات، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ حیا کیجئے، والدین کا حیا کیجئے، استاد کا حیا کیجئے، قرآن کا حیا کیجئے، سنت اسلام کا حیا کیجئے، پیغمبر اسلام کی سنتوں کا حیا کیجئے۔ حضرات، حیا کیجئے، اللہ رب العزت آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمانے والے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو دوسرا راستہ ہے وہ بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ رسول رحمت فرماتے ہیں والبذاء من الجفا، برائی، بے شرمی، گناہ جو ہے یہ جفا ہے، یہ جفا ہے، اور جفا جو ہے انسان کو جہنم کا بالن بنا دیتی ہے۔ بے حیائی جو ہے، گناہ جو ہے، بے شرمی جو ہے، ہر دھرمی جو ہے، کالے کرتوت جو ہیں، یہ انسان کو جہنم کا بالن بنا دیتے ہیں۔ رسول رحمت نے ہمیں منع کر دیا، لوگوں برائی سے بچ جاؤ، برائی سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں حیا کا حکم دیا ہے، حیا کو اپنا لو۔ پتہ چلا دنیا کائنات میں دو راستے ہیں، ذرا توجہ کیجئے، وہ کون کون سے راستے ہیں۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی فطرت میں، اس کی خلقت میں اللہ رب العزت نے حیا کو ودیت کیا ہے، حیا کو رکھ دیا ہے۔ یہ نفسیانی حیا ہے، جو انسان کا نفس اپنے اندر حیا شرم کو رکھتا ہے، کسی کے سامنے اپنے وہ سطر والی جگہ، جو پردے والی جگہ وہ دکھانے کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتا۔ یہ نفسانی حیا ہے۔ ایک ایمانی حیا ہے جو انسان کو ایمان جھنجھوڑتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، یہ منکر کام ہے، یہ ظلم کا کام ہے، یہ کبھی حرکت ہے، اور یہ اتنی گندی حرکت ہے کہ یہ ننگی حرکت ہے، اور یعنی والی اور طغیانی والی، ظلم اور زیادتی والی۔ یہ ایمان انسان کا اندر سے انسان کو کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، کیونکہ مالک ارض و سما نے منع کر دیا ہے۔ آپ چیک کیجئے کہ آپ کے اندر نفسانی حیا ہے یا نہیں، آپ کے اندر ایمانی حیا ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں ہے تو فکر کیجئے، ایمان اگر تمہارا نہیں آپ کو جھنجھوڑتا، آپ ہر دھرمی پہ لگے ہوئے ہیں، رب کی بغاوت پہ اور اسلام کی عداوت پہ اٹے ہوئے ہیں، اور سنت رسول کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کیجئے۔
کیونکہ حیا ایمان سے ہے۔ جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر والا ہوتا ہے۔ حیا ہمیشہ خیر کا پیغام دیتا ہے۔ حیا میں ہی خیر ہے۔ جو بے حیائی کے کام کرتا ہے، بے ہودگی کے کام کرتا ہے، ان میں مل جاتا ہے، مل جل کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بے حیائی ہے یہ منکر ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ شیطانی فعلوں میں سے ایک فعل ہے جو انسان کو جہنم کا بالغ بنانے والا ہے۔ آپ نے حدیث سنی والجفاء من النار، والجفاء من النار۔ اسی جملے پہ اگر انسان غور کر لے، اسی جملے کو اگر اپنے پلے میں باندھ لے کہ دنیا کائنات کا کوئی گناہ اس سے سرزد نہ ہو، حیا کو اپنے پلے میں باندھ لے، غیرت کو اپنے پلے میں باندھ لے، دنیا کی کوئی برائی اس کے نزدیک تک نہ آئے، اس کے اندر ایمان رہے گا۔ اور حضرات یہ بھی سن لیجئے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، اللہ رب العزت نے برہنگی سے منع کر دیا ہے، فحش کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات کس قدر حرام کیا؟ دیکھیں قرآن میاں بیوی ہیں، ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، میاں کو بیوی کا لباس کہہ دیا ہے، عورت کو مرد کا لباس کہہ دیا ہے۔ جو ان کے معاملات ہیں وہ آپس میں جو ڈسکس کرتے ہیں وہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ کسی کو سامنے بیان تک نہیں کر سکتے۔ حیا ہے، اس بات کا نام حیا ہے۔ اگر میاں اپنے دوستوں کے اندر اپنی بیوی کے وہ پردے والی باتیں بیان کر رہا ہے، بیوی اپنے خاوند کی وہ ستر والی باتیں دوسری عورتوں کے سامنے بیان کر رہی ہے، تو وہ بے حیا ہے، اس کا حیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لیں، بچوں کو حیا سکھائیں، بڑوں کو حیا سکھائیں۔ بچوں سے حیا کیجئے، بڑوں سے حیا کیجئے، اپنے آپ کا حیا کیجئے، اپنے خالق کا حیا کیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں برائی کے قریب نہ جاؤ، حیا کو اختیار کرو، کیونکہ برائی شیطانی راستہ ہے اور اچھائی اور حیا والا راستہ یہ ایمانی راستہ ہے اور رحمانی راستہ ہے۔ آج معاشرہ تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکا ہے۔ بازاروں میں جائیں بے حیائی، آپ کسی سفر پہ جائیں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج کسی آپ کالج یونیورسٹی کا رخ کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی نور نظر کو کہیں کالج چھوڑنے جائیں، بے حیائی کا فروغ، ڈانس کی صورت میں، اداکاری کی صورت میں لوگوں کے سامنے آئیڈیل رکھے جا رہے ہیں جو بےہودگی والا سلیبس دیا جا رہا ہے اور پھر اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بے حیائی اور کیا ہوگی؟ اس لیے تو ہم تباہی کے دھانے پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے تو آج ذلت رسوائی گھر گھر کا مقدر بن چکی، اس لیے تو ہم پریشان۔ یہ دنیا میں زلزلے، یہ دنیا میں رب کی بغاوت کی وجہ سے آیا کرتے ہیں، ظلم اور تعدی کی وجہ سے آیا کرتے ہیں، یہ رب کی ناراضگی اس وجہ سے آیا کرتی ہے کہ جب ظلم کرنے والے ظلم کی انتہا کو پہنچ جائیں۔ ظلم اندھیرا ہے، عدل کیجئے۔ عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ، میں اور آپ سب اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کا ہاتھ کوئی غیر دیکھے، اسی لیے جس عورت کا آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہے نا۔ یہ عدل ہے، اس عدل کو اختیار کیجئے۔ وہ بھی تو عدل کسی کی ماں، بہن، بیٹی ہے جس کے اوپر آپ نظریں جما رہے ہیں۔ اسی لیے تو رسول رحمت نے حیا کا پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا لوگوں راستوں میں بیٹھنے سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول بیٹھنا ضروری ہو گیا ہے، فرمایا پھر سلام کا جواب دیا کر، برائی سے لوگوں کو منع کیا کر، اچھائی کا حکم دیا کر اور اپنی نظروں کو جھکا کے رکھا کر، کیونکہ نظروں میں اگر حیا نہ ہو تو بے حیائی آتی ہے، جہاں بے حیائی آ جائے وہاں سے ایمان چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان کو اور حیا کو سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، مالک ارض و سما نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ یہ تعلیم ہے کہ تیرے مالک نے فواحش کو حرام کر دیا ہے، اس قدر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا،
بے حیائی، فحاشی یہ زنا کا باعث بنتی ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اے نوجوان ملت، اے نوجوان امت، ذرا سن لیجئے، زنا کے قریب تک نہ جانا۔ اسباب زنا، جو زنا کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، وہ تیرا موبائل کیوں نہ ہو، وہ تیرا واٹس ایپ کیوں نہ ہو، وہ سوشل میڈیا کیوں نہ ہو، وہ تیرے فون پہ بات کرنا کیوں نہ ہو، وہ ایک دوسرے کو SMS اور چیٹ کرنا کیوں نہ ہو، جو زنا کا سبب بننے والی چیزیں ہیں، وہ تیری نظر کیوں نہ ہو، تیرے کان کیوں نہ ہو، تیرا چلنا کیوں نہ ہو، اس اسباب کو ترک کیجئے۔ ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہ جائیے۔ یہ مالک ارض و سما نے حیا کا پیغام دیتے ہوئے، حیا کو اعتدال میں رکھتے ہوئے ارشاد فرما دیا ہے، ولا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب نہ جانا، کیونکہ زانی جب زنا کرتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ڈاکو جب ڈکیتی کرتا ہے تو وہ زنا سے، وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، ایمان اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے بادل کی طرح، صاحبان کی طرح۔ اس لیے کہا ولا تقربوا الزنا، اور لوگوں زنا کے قریب نہ جانا، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا۔ محترم سامعین، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آج کا یہ خطبہ صرف اس مناسبت سے ہے کہ 4 دن بعد بے حیائی کو فروغ دینے والے میدان عمل میں آنے والے ہیں، اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بیٹیوں کو پھول پیش کیے جائیں گے، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط ہوگا، مرد و زن اکٹھے ڈانس کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ نوجوان، اسلام کے نوجوان شیطان کے پیروکار بنتے ہوئے نظر آئیں گے، اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس دن سے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کیجئے۔ کسی نے پوسٹ بنا دینی ہے یوم حیا کے نام سے، وہ ایک دن نہیں ہے حیا کا، بلکہ اسلام میں 360 دن ہی حیا ہے، 360 دن میں ہی ایمان ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ 360 دن کیا پوری زندگی حیا کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ برائی سے ہمیں دور رکھ، شیطان سے ہمیں دور رکھ، شیطان کی پیروی سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، شیطان کے دجل اور فریب سے محفوظ فرما۔ محترم سامعین، آپ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، آپ نے ہزار بات سن رکھا ہے، میں نے بیان کر رکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو ہمارا دشمن بنایا ہے، اور شیطان کا جو سب سے پہلا وار تھا وہ آدم علیہ السلام کے حیا پہ تھا۔ وہ سب سے پہلا جو اس کا وار تھا، جو اس کا پھنسانے کا جال تھا، جو اس کے پاس حربہ تھا، جو اس کے پاس تیر تھا، جو اس نے چلایا تھا اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام پہ چلایا تھا، وہ یہی حیا کا تھا، یہی عفت اور عصمت کا تھا۔ اللہ رب العزت اس شیطان کو ہمیں دشمن پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میرا ساتھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتا ہے اور خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، یہ زلزلے آنے کی صورت کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اذا استباح الزنا، جب زنا کو مستحب جان لیا جائے، جب زنا سے پیار کر لیا جائے، اس وقت اللہ رب العزت آسمان پہ ناراض ہوتے ہیں اور زمین کو حکم دیتے ہیں کہ ذرا ہلنا شروع کر دے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا وشارب الخمر، جب شراب کو پیا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے، کہ بابرکت زندگی نہیں ہوتی، یہ بے برکت زندگی بن جایا کرتی ہے، یہ اندھیرا، یہ روشنی اندھیروں میں بدل جایا کرتی ہے، یہ ہنستے مسکراتے چہرے یہ رونے پہ مجبور ہو جایا کرتے ہیں۔ وشارب الخمر، جس معاشرے میں شراب کو عام کیا جائے۔ پھر فرماتی ہیں وضربوا بالمغانی، جس وقت گانے اور ساز باز عام ہو جاتا ہے، آج بتائیں، آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہر جیب میں، ہر گھر میں، ہر ایک کے پاس یہ موبائل گانوں کی صورت میں، بے حیائی کی صورت میں جیب میں بنا ہوا ہے۔ اور اس وقت جب گانے عام ہو جائیں تو اللہ کی غیرت، اللہ کا حیا آسمان پہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اے زمین تزلزلی بہم، ذرا تھوڑی سی حرکت کر، یہ میرا قانون ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ میرا قانون ہے مسلمان بچے کے لیے، ابن آدم کے لیے، شاید اس کو چھوٹا سا عذاب نظر آئے، شاید اس کو ڈر اور خوف آ جائے،
اور دون العذاب اکبر سے یہ بچ جائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ میری طرف واپس پلٹ آئے، شاید کہ یہ توبہ کر لیں۔ اے کافر، تیرے لیے جو میں نے قانون بنا رکھا ہے وہ یہ قانون بنا رکھا ہے کہ تجھے میں نے مہلت دے دی ہے، ڈھیل دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، میں نے تجھے پوچھنا نہیں ہے، لیکن جان عن قریب فسوف یعلمون، تو جاننے والا ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے عبرت حاصل کیجئے۔ آج ترکی میں، شام میں، کل ہماری باری بھی آنے والی ہے۔ حضرات اللہ سے دعا کیجئے، ان مسائل میں، ان مشکل حالات میں ان کے لیے بھی دعا کیجئے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہمارے اندر جو گناہ ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، اللہ سے ڈر جائیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ النور کے اندر ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے پسند کرتے ہیں بے حیائی اور برائی کے کام کو، جا کے سورہ النور پڑھ لیجئے، آیت نمبر 19 کا حوالہ دے رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو دنیا میں رہتے ہوئے بے حیائی اور برائی کو پسند کرتے ہیں کہ اس کو عام کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو لائک کیا جائے، اس کو شیئر کیا جائے، لوگوں کے سامنے اسٹیٹس لگا کر اپنے آپ کو عیاں کیا جائے، بازار حسن میں اپنی نمائش کی جائے، حسن کی نمائش کرنے والی عورتیں برہنہ لباس پہن کر بازاروں میں آئیں، حسن کی نمائش کرنے کے لیے نیم اور یا کپڑے پہن کر بازاروں میں آئیں اور ایسی چال چلیں کہ نوجوانوں کے ایمان کو داؤ پہ لگائیں، یہ شیطان کی رسیاں پھرتی ہیں۔ اپنی عاقبت کی فکر کریں، ان کو استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی کے لیے یہی پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بے حیائی اور برائی کو پسند کرتے ہیں، سن لو، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کہاں؟ لہم فی الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، اور کہاں؟ والآخرہ، آخرت میں بھی عذاب ہے۔ واللہ یعلم، اللہ میرا جانتا ہے، تم نہیں جانتے وہ کتنا دردناک عذاب ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے اللہ، ماڈرنزم، الہاد اور سیکولرزم ہماری چار دیواری کو پھیلا کر ہمارے گھر میں آ چکا ہے، یہ شیطان ہمارے گھر میں آ چکا ہے۔ آج میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس شیطان کو گھر سے بھگائیں۔ کس صورت میں؟ حیا کر کے، حیا سکھائیے، حیا کیجئے، بڑوں کا، اپنوں کا، غیروں کا، ہر بیٹی کا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم سامعین حضرات، آج آپ نے سنا کہ اللہ نے دو راستے دیے ہیں، ایک راستہ رحمانی ہے، ایک راستہ شیطانی ہے۔ شیطانی راستے سے باز رہنے کی اللہ رب العزت نے تلقین کی ہے، اور رحمانی راستے کو اختیار کرنے کی اللہ نے تلقین کی ہے۔ ہمیں رحمان کے راستے پہ چلنا چاہیے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اللہ کی پوجا کرنے والا ہے، جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہے۔ وہ اپنے نفس امارہ سے دور رہے، کیونکہ شیطان انسان کو جہنم کا بالن بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو اچھے راستوں کو اختیار کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے وہ جہنم کے بالن سے بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ہے، حضرت انسان دو راستے تجھے دے دیے ہیں، چاہے تو راستہ شکر والا اختیار کر، چاہے راستہ تو کفر والا اختیار کر، یہ تیری استعداد میں ہے، تیری طاقت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ اللہ اچھا راستہ چننے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔